بسم اللہ الرحمن الرحیم یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالی دن اور رات کو بدلتا ہے، بے شک اس میں یقیناً دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عبرت ہے۔ حمد و ثنا اور تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جس کی عبادت میں، بندگی میں، صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جس کی بیوی نہیں ہے، جس کی اولاد نہیں ہے، جس کی خدائی میں کوئی اس کا برابری کرنے والا شریک نہیں ہے۔ درود اور سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی تھیں۔ سورج اور چاند میرے رب نے بنائے، دن اور رات کو، کائنات کے اس نظام کو میرے رب نے چلایا۔ گرمی اور سردی کا موسم میرے رب نے بنایا۔ شدید گرمی، سخت گرم موسم لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے، یہ شعور دینے کے لیے، گرمی کی شدت اس لیے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ دنیا کی اس بہت سخت گرمی کے مقابلے میں قیامت کے دن اور جہنم کی گرمی بہت سخت ہے۔ اور شدید سردی، ٹھنڈا موسم، یہ شعور دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے، اس احساس کے لیے کہ دنیا کی سردی تم برداشت نہیں کرتے، جہنم کے اندر بھی اللہ نے ٹھنڈا عذاب تیار کیا ہے۔ شدید سردی، ٹھنڈک کا عذاب، جہنم کی ایک وادی جس کی دیواریں برف کی، فرش برف کا، اس وادی میں، جہنم کے اس حصے میں رہنے والوں کا لباس برف کا۔ اللہ ہمیں جہنم کے گرم اور ٹھنڈے دونوں عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین، ہماری اولادوں کو اپنی رحمت کے ساتھ جنت کے داخلے عطا فرمائے۔ اللہ کریم محشر اور جہنم کی سختیوں سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ سخت سردی کے موسم میں امام کائنات علیہ السلام نے ایمانداروں کو کچھ خاص کام کرنے کی نصیحت فرمائی۔
الشتاء غنیمت العابدین۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے سردیوں کی لمبی راتیں اور چھوٹے دن عبادت گزاروں کے لیے اللہ کی طرف سے غنیمت اور تحفہ ہے۔ الشتاء ربیع المؤمن۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرمایا کرتے تھے سخت سردی کا موسم، سردی کے دن اور راتیں عبادت گزاروں کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ان سردی کے چھوٹے دنوں میں نفلی روزہ رکھ کر بندہ اللہ کو منا سکتا ہے۔ سردی کی لمبی راتوں میں بندہ رات کے حصے میں سے وقت نکال کے قیام کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، آخری پہر اپنی نیند پوری کر کے رب کے سامنے کھڑا ہو کے دنیا اور آخرت کی بلائیاں مانگ سکتا ہے۔ سردیوں کی لمبی راتیں سونے کے لیے بھی ہیں اور رب کو منانے کے لیے بھی ہیں۔ اور جو بندہ سردیوں کے ان دنوں سے، ان راتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، ان لمبی راتوں میں بھی جس مسلمان کے پاس رات کو اٹھ کر 2-4 رکوع پڑھنے کی، 2-4 نفل پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ اور سردیوں کے کچھ اعمال آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ سردیوں کے چھوٹے دنوں سے فائدہ اٹھا کر ان چھوٹے چھوٹے دنوں میں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ سردیوں کی طویل راتوں میں رات کے پہلے حصے میں آرام کیا کرتے، نیند پوری کیا کرتے، اور ان لمبی راتوں کا آخری حصہ رب کے سامنے قرآن پڑھ کے قیام کر کے گزارا کرتے تھے۔ تہجد پڑھنا، سردیوں کے دنوں میں روزہ رکھنا، عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنا، اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا۔ پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے یہ اعمال بیان کیے گئے تھے۔ آج کے جمعہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، خالق و مالک کی رحمت سے کچھ مزید اعمال جو سردیوں میں بندہ کرے تو بہت بڑے اجر کا خزانہ حاصل کر سکتا ہے۔ سردیوں کے دنوں کے کچھ اعمال جو نبی مکرم علیہ السلام نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، سردیوں کے دنوں کی نیکیاں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس دعا کے ساتھ اللہ توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ بات کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سردیوں کے دن، ٹھنڈا موسم، اس ٹھنڈے موسم میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، رب کو منانے کے لیے بندہ مسلمان جب وضو کرتا ہے، سردی میں کیا گیا وضو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اسباغ الوضوء علی المکاری، سردیوں کا خاص عمل، جی نہیں چاہتا پانی ٹھنڈا ہے، گرم اور ملائم بستر ہے، سرد راتوں میں بستر کو چھوڑنا طبیعت کے خلاف ہے۔ فجر کی اذان ہوئی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا بلاوا آیا ہے، پیغام ہے، دعوت ہے، بلاوا ہے، انویٹیشن ہے میرے خالق و مالک کی طرف سے۔ حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم، بلاوا آیا ہے۔ اب مسلمان نہ چاہتے ہوئے بھی دل کو اچھا نہیں لگتا، مزاج اور طبیعت کو اچھا نہیں لگتا،
نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھنڈے پانی کے ساتھ اچھی طرح وضو کرتا ہے، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ امام کائنات علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ کی جماعت آپ کے سامنے بیٹھی ہے۔ الا ادلکم الا ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، تمہیں وہ عمل بتاؤں، وہ نیکی بتاؤں، یمحو اللہ بہ الخطایا، جس نیکی کی وجہ سے اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اللہ جنت کے اونچے مقام عطا کرے گا۔ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ متوجہ ہو گئے، سیدھے ہو گئے، کان اللہ کے نبی کی طرف، آنکھیں اللہ کے نبی کی طرف علیہ السلام۔ کہا ضرور بتائیں وہ عمل، وہ نیکی جس کی وجہ سے یمحو اللہ، اللہ ساری خطاؤں کو دھو دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور جنت کے اونچے مقام عطا کرتا ہے، وہ نیکی بتا دیں۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکاری، ساری زندگی کے گناہوں کا پیکج، ساری عمر کی خطاؤں سے معافی اور جنت کے اونچے مقام اگر چاہتے ہو، جب دل نہیں کرتا، ٹھنڈا موسم ہے، عشاء کا وقت ہے، فجر کی اذان ہوئی ہے، اللہ کی محبت میں جب سرد موسم میں وضو کرو، اپنے اعضاء کو مل کے، اچھی طرح پانی بہا کے، اچھی طرح بہترین طریقے سے سردی کے موسم میں وضو کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ ساری عمر کے گناہوں کو مٹانے کا وعدہ کرتا ہے۔ سردیوں کی راتوں میں جو میری قابل قدر ماں بہن بیٹی، میرا نوجوان اور بزرگ فجر کی نماز کے لیے اٹھ کے وضو کرتا ہے، اپنے دلوں کو ایمان کے ساتھ منور کرنے، تمہارا یہ عمل معمولی نہیں ہے۔ فجر کے وقت بستر کو چھوڑ دینا، نیند کو قربان کر دینا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، رب کو منانے کے لیے سردیوں کی فجر میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے رب کے حضور کھڑے ہونا، اسباغ الوضوء علی المکاری، سردی کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنا، اس کی وجہ سے اللہ تمہاری ساری عمر کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا عمل، کثرت الخطا الی المساجد، جو نیکی بندے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، بار بار قدم اٹھا کے اللہ کے گھر میں آنا۔ فجر پڑی ہے، ظہر کے لیے پھر حاضری، عصر پڑھنے کے لیے پھر آ گیا، مغرب کے لیے پھر کھڑا ہو گیا، عشاء کی نماز پھر اللہ کے گھر میں۔ کثرت الخطا الی المساجد، بار بار چل کے اللہ کے گھر میں آنے والا، یہ قدم اٹھا کے آ رہا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے یہ گھر سے نکلا ہے اور اللہ کے گھر میں جا رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، بار بار نماز پڑھنے کے لیے جو اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے، یہ مسجد کی طرف نہیں آ رہا، یہ اللہ کی جنت کا مسافر نظر آ رہا ہے۔ وانتظار الصلاة بعد الصلاة، اور ایک نماز پڑھی، اگلی نماز کا دھیان، ظہر پڑھی، دکان پہ چلا گیا، کھیتوں میں چلا گیا، لیکن ذہن میں، سوچ میں، تصور میں خیال ہے ابھی عصر کی اذان ہوگی، میں پھر نماز پڑھوں گا۔ نمازوں کا انتظار کرنا، نماز کی توجہ کرنا، نماز میں دھیان کرنا۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، جس کو نماز کی لگن لگی رہتی ہے، سوچ میں نماز کی توجہ موجود رہتی ہے، یہ نماز کی طرف دھیان بھی بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ 3 نیکیاں
यमहु अल्लाहु बिहिल खताया, 3 आमाल जिनकी वजह से अल्लाह नेक गुनाहों को मिटा देता है। अच्छी तरह सर्दी के मौसम में वुजू करना और चलते हुए अल्लाह के घर में आना, और एक नमाज के बाद अगली नमाज का शौक और लगन दिल में रखना, ये सर्दियों के मौसम में इशा और फजर के वक़्त का वुजू अल्लाह इसकी वजह से गुनाहों को मिटा देता है। सर्दियों के दिनों में जो मेरी माएँ बहनें नमाजी हैं, अल्लाह उनको बरकतें अता फरमाए। जो नौजवान अपनी बेहतरीन उम्र के हिस्से में, जवानी में, इस जौबन की उम्र में अपना माथा रब के सामने टेकते हैं, वो बुजुर्ग जो नमाजी हैं, सर्दी के मौसम में वुजू कीजिए। इस्बागुल वुजू, पानी ठंडा है, इसके बावजूद कोहनियों को मल के धोना, चेहरे को मल के धोना, पाँव को मल के धोना, ताकि पानी अच्छी तरह वुजू के अज़ा पर पहुंच जाए और वुजू का कोई हिस्सा खुश्क ना रहे। ये वुजू में जो ठंडे पानी की तकलीफ है, इसकी वजह से भी अल्लाह गुनाह मिटा देता है। सर्दी के मौसम में बाज़ लोग वुजू करते हैं एहतियात के साथ। पानी ठंडा है, हल्का हल्का बाजू को पानी टच कर लिया, पाँव को हल्का सा पानी लगा लिया, हम ख्याल नहीं करते। सर्दी की वजह से वुजू का कोई हिस्सा अगर खुश्क रह जाए, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, वुजू करते हुए अगर एड़ी का कोई हिस्सा भी खुश्क रह गया, ये एड़ी जहां तक वुजू का पानी नहीं पहुंचा, कोताही हुई है, अल्लाह इस एड़ी को जहन्नुम का ईंधन बनाएगा। सर्दी के मौसम में इन बातों का ख्याल रखें। एड़ी को मल के, टखने को मल के, कोहनी को अच्छी तरह मल के, वुजू के अज़ा को अच्छी तरह पानी से तर करना। रहमत कायनात अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। रआ रजुलन तवज़्ज़अ, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के करीब एक सहाबी नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए। आप अलैहिस्सलाम ने देखा, फतारा का मौज़ि अज़्ज़ुफ़र, उसके पाँव में नाखून के बराबर ऐसी जगह थी जहां वुजू का पानी नहीं पहुंचा। पाँव की एक जगह खुश्क रह गई, वुजू मुकम्मल नहीं किया, अच्छी तरह नहीं किया। इस्बागुल वुज़ूई, वुजू के आज़ा को मल के नहीं धोया, वुजू के हिस्से खुश्क रह गए। रहमत कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दोबारा जाओ, वुजू करके दोबारा नमाज पढ़ो। अगर वुजू के अज़ा अच्छी तरह तर ना किए जाएं, पाँव, कोहनी, चेहरा खुश्क रह जाए, अगर वुजू मुकम्मल नहीं है, अल्लाह ऐसी नमाज कबूल नहीं करता। सर्दियों के मौसम में अज़ा को तर करना, पानी बहा के मल के अच्छी तरह धोना, इस वजह से अल्लाह गुनाहों को मिटा देता है। और हदीस काबिल तवज्जो, गौर के काबिल, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला अस्सहीहा में ये रिवायत और हदीस बयान की है। उमीरा बि अब्दिन मिन उबैदिल्लाह अन युजलदा फी क़ब्रिही मिअत जल्दा। सर्दी के मौसम में वुजू का ख्याल कीजिए, वुजू के अज़ा को मल के पानी के साथ तर कीजिए। हदीस काबिल तवज्जो है। एक बंदा फौत हो गया, कब्र में दफन कर दिया गया। फरमाया, उमीरा अन युजलदा मिअत जल्दा, कब्र में अजाब के फरिश्ते नाजिल हुए। हुक्म हुआ इस मुर्दे को कब्र में 100 कोड़े मारे जाएं। अल्लाह हमें कब्र की सख्तियों से पनाह अता फरमाए। कितने कोड़े? 100 कोड़ा।
فما زال یسأل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی، اللہ نے کرم فرمایا، 99 کوڑے معاف ہو گئے، باقی ایک کوڑا، فلم یغفر واحدہ، ایک کوڑا معاف نہیں ہوا، 99 معاف ہو گئے، فضرب فی قبرہ، اشتعل علیہ قبرہ نارا، 100 میں سے 99 معاف ہو گئے، ایک باقی رکھا گیا۔ جب قبر میں اس مردے کو ایک کوڑا مارا گیا، اس کی ساری قبر آگ سے بھر گئی، نہ جانے کتنے مہینے کتنے سال اس کی قبر میں آگ جلتی رہی۔ فلما افاق، نہ جانے کتنے عرصے کے بعد وہ عذاب ختم ہوا، آگ بجھی، قال علامہ جلدتمونی، جب عذاب ختم ہوا مردے کو بتایا گیا تمہیں قبر میں جو کوڑا مارا گیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری قبر آگ سے بھر گئی ہے، یہ کوڑا اس لیے مارا گیا ہے، انک صلیت صلاۃ بغیر طہور، قبر میں کوڑا مارا گیا ہے، اتنا سخت عذاب دیا گیا ہے، ایک کوڑے کی وجہ سے تیری قبر آگ سے بھر گئی ہے، کوڑا اس لیے مارا گیا ہے تو نے ایک نماز، کتنی نمازیں؟ میری مائیں بہنیں، میرے نوجوان بھائی، توجہ کے ساتھ، تو نے صرف ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، تو نے ایک نماز، بندہ نماز پڑھے لیکن وضو کے بغیر، قبر میں کوڑا مارا جائے، قبر آگ سے بھر جائے، نماز پڑھی ہے لیکن وضو کے بغیر، اور جو پڑھے ہی نہ، اور سارا دن نہ پڑھے، سارا مہینہ نہ پڑھے، سارا ہفتہ نہ پڑھے، 7 دن کے بعد صرف جمعہ پڑھ لے، فیصلہ خود کیجئے اس کے لیے کتنے بڑے عذاب ہوں گے۔ انک صلیت صلاۃ بغیر طہور، صرف ایک نماز تو نے بغیر وضو کے پڑھی، کتنی نمازیں؟ حدیث تو بیان کر دی گئی، کانوں سے ٹکراتی ہوئی میری یہ بات آپ کے دلوں میں اتر گئی، اب اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیجئے، آج ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک کتنے دن ہم نے پوری 5 نمازیں پڑھی ہیں، پیغام ہے جمعے کا، سبق ہے جمعے کا، ضد بازیاں چھوڑ دیں، قبر کا عذاب سب کچھ منوا دیتا ہے، خیر خواہی اسی میں ہے، پناہ اسی میں ہے، تحفظ اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے۔ رب کا قرآن سن کے مان لیں، نبی کا فرمان سن کے مان لیں، اگر نہیں مانیں گے موت اور قبر سب کچھ منوا کے چھوڑے گی۔ انک صلیت صلاۃ بغیر طہور، قبر میں کوڑا مارا گیا ہے، قبر آگ سے بھر گئی ہے، کس وجہ سے؟ ایک نماز بغیر وضو کے، اور جو ساری نہ پڑھے اس کے لیے کتنا بڑا عذاب۔ بغیر وضو کے نماز پڑھنا کبیرہ گناہ، اور وضو کرتے ہوئے اگر اعضاء خشک رہ جائیں، اچھی طرح پانی بہا کے ملا نہ جائے، یہ وضو نامکمل ہوتا ہے، اور نامکمل وضو کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ سردیوں کا عمل یہ ہے میری ماں اور بہنوں، جو قیام اللیل کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوتی ہیں، وہ نوجوان جو فجر کے لیے اٹھتا ہے، سرد موسم ہے، جی نہیں چاہتا، دل نہیں مانتا، لیکن اسباغ الوضوء، نبی کی تعلیم یہ ہے
ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈے پانیوں سے اچھی طرح مل کے پانی بہا کے وضو کرنا، اس وجہ سے اللہ تمہیں آخرت میں جہنم کی سختیوں سے اور قیامت کے دن کے عذاب سے اور گناہوں سے رہائی عطا کرے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث جو ہمیں ترغیب دیتی ہیں، شوق پیدا کرتی ہیں کہ ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈی راتوں میں ٹھنڈے پانیوں سے وضو کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ، تین بندے، کتنے بندے؟ توجہ کے ساتھ، تین بندے، یحبہم اللہ، کتنی قسمت کے مالک ہیں، کتنے مقدر والے ہیں، تین بندے، کتنے؟ تین بندے، یحبہم اللہ، ان تین بندوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔ کس کی محبت؟ ساری کائنات کے خالق و مالک کی محبت۔ ہمارا کسی کے ساتھ تعلق ہو، ہم فخر کرتے ہیں۔ کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے کے ساتھ ایک تصویر بنا لیں، ہم ہر جگہ تصویر فخر کے طور پہ لگاتے ہیں، ہماری فلاں کے ساتھ محبت ہے۔ فرمایا اس بندے کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔ وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، اور ان تین بندوں کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے۔ وَيُبَشِّرُهُمْ، اور تین بندوں کو اللہ جنت کی بشارت دیتا ہے۔ تین بندوں کے لیے تین اعزاز ہیں، تین ڈگریز ہیں، تین پروٹوکول ہیں۔ سب سے پہلا اللہ محبت کرتا ہے، اللہ دیکھ کر مسکراتا ہے، اور اللہ ان لوگوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ فرمایا پہلا بندہ جو جان لے کے، مال لے کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، بیوی کو چھوڑتا ہے، بچوں کی قربانی دیتا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، مسلمانوں کو ظلم سے رہائی دلوانے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں، انظروا الی عبدی ھذا، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ مجھے خوش کرنے کے لیے بیوی کو، مال کو، کاروبار کو چھوڑ کے میرے دین کو بچانے کے لیے جہاد کر رہا ہے۔ اللہ اس بندے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرا بندہ فقام من السحر فی سرائی وضرائی، اس بندے کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہے۔ جو بندہ سرد راتوں میں بھی اور گرمی کی راتوں میں بھی تہجد پڑھتا ہے۔ اور تیسرا بندہ جسے دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ تیسرا بندہ بیان کرنے سے پہلے میں اصول بیان کر دوں۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَىٰ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ، حدیث یہ ہے اللہ اس بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور جس بندے کو دیکھ کر ایک مرتبہ اللہ خوش ہو جائے، مسکرا دے، اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ جس بندے کو دیکھ کر اللہ مسکرا دیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، جس بندے کو دیکھ کر اللہ خوش ہو جائے، اللہ بغیر حساب کے نجات عطا کر دے گا۔ تیسرا بندہ نوجوانوں توجہ کے ساتھ، تیسرا بندہ جسے دیکھ کر ساری کائنات کا خالق و مالک مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، فرشتوں کو بلاتا ہے، جبریل کو بلاتا ہے، جبریل دیکھو میرا بندہ، اس بندے کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتا ہے۔ لہو امرأۃ حسنہ وفراش لین حسن، یہ بندہ، اس بندے کو دیکھ کے اللہ خوش ہو رہا ہے، مسکرا رہا ہے، جنت کا اعلان کر رہا ہے۔ جو جوان ہے، بیوی حسین و جمیل ہے،
بستر نرم اور ملائم ہے، دسمبر کی ٹھنڈی راتیں ہیں، فَيَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، اور یہ اپنی حسین و جمیل بیوی کو چھوڑ کے، نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کے، فجر کے لیے وضو کر کے ٹھنڈی راتوں میں رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے یَزَرُ شَهْوَتَهُ، اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیوں کیا؟ بڑی پیاری اور میٹھی نیند تھی، کیوں چھوڑی؟ امرأۃ حسنہ، بیوی کی چاہت اللہ کی طرف سے فطرتی چیز ہے، بیوی کی کشش تھی، چاہت تھی، محبت تھی، حسین و جمیل عورت تھی، اس نے اپنی بیوی کو بھی چھوڑا، نیند کو بھی قربان کیا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، دسمبر کی ٹھنڈی راتوں میں فجر کے لیے مسجد میں آ کے کھڑا ہوا۔ ان شاء یرقد، اگر یہ چاہتا سویا رہتا، اگر یہ چاہتا بستر کو نہ چھوڑتا، اگر اس نے بستر چھوڑا ہے، بیوی چھوڑی ہے، نیند کی قربانی دی ہے، کس لیے؟ فرشتے بتاتے ہیں یذکر للہ، اللہ تیرے ذکر کے لیے، نماز کی وجہ سے بستر اور بیوی اور نیند کو چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تیرے گھر میں کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں ضاحکا ربک، اللہ اس بندے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اور اس کے لیے بشارت ہے، اس نوجوان کے لیے اللہ نے بغیر حساب جنت واجب کر دی ہے۔ جس نے نیند کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، گرم بستر کو چھوڑا، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ اور اگر توجہ کے ساتھ ساری زندگی فجر کی اذان سنتے رہے لیکن گرم بستر چھوڑنے کی ہمت نہیں پڑی، نیند کی قربانی دینے کی ہمت نہیں پڑی، پھر یہی وہ بیوی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جو بیوی رب سے دور کر دے، جو بستر رب سے دور کر دے، جو بہترین عالی شان بیڈ اور کمرے اور ہیٹر تمہیں رب سے دور کر دیں، یہ نعمتیں نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور مصیبت ہے۔ یہ نہ سمجھنا بڑے بڑے عالی شان مکان بنائے ہیں، 10-10 لاکھ کا بیڈ بنوایا ہے، بہترین اعلیٰ کوالٹی کے فوم خریدے ہیں، گدے لیے ہیں، بڑی حسین و جمیل پڑھی لکھی عورت ملی ہے، اگر یہ عورتیں، یہ بیویاں، یہ بستر، یہ مکان، یہ نعمتیں تمہارے لیے فجر کی نماز پڑھنے میں رکاوٹ ہیں، پھر یہ نعمتیں نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، پھر یہ اللہ کا عذاب ہے، پھر یہ اللہ کا عذاب ہے۔ پھر ان نعمتوں کو نعمتیں نہ سمجھنا، ان کے بدلے میں اللہ نے آخرت کی مصیبتیں رکھی ہیں۔ بیوی نعمت اس کے لیے ہے جو فجر کی اذان میں خود اٹھے، اپنی بیوی کو اٹھائے۔ ہمارے نوجوان اچھے بھلے نمازی فجر کے وقت ان صفوں میں نظر آتے ہیں، ادھر شادی ہوتی ہے، ادھر فجر کی نماز چلی جاتی ہے۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ اب شادی ہو گئی، شادی ہو جائے، یہ فجر کی نماز سے پیچھے رہنے کا عذر نہیں ہے۔ اللہ کی عدالت میں یہ بہانہ قبول نہیں ہوگا کہ میں نے فجر ساری جوانی میں نہیں پڑھی کہ میری شادی ہوئی تھی۔ شادی اللہ کے پیغمبر کی بھی ہوئی تھی، میرے نبی کی ساری زندگی فجر تو دور کی بات تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ شادی جناب علی کی بھی ہوئی تھی، جناب حنظلہ کی، عمار کی، طلحہ کی، عبد الرحمن کی رضی اللہ تعالی عنہم، ان نبی کے صحابہ کی شادیاں بھی ہوئی تھیں، ابو موسیٰ اشعری کی شادی ہوئی تھی، لیکن اس نوجوان نے بیوی کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مدینے کی گلیوں سے کبھی رات کو گزرا کرتے، اندھیری رات ہوتی، چاند کی روشنی کبھی کم ہوتی، سخت اندھیرا ہوتا، آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا اس گلی میں کس کس کا مکان ہے،
لیکن جب رات کے حصوں میں مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہوں، مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مدینے کے مکانوں سے قرآن کی آوازیں آتی ہیں، مجھے پتا چلتا ہے یہ گھر ابو بکر کا ہے، یہ گھر عمر کا ہے، یہ گھر ابو موسیٰ اشعری کا ہے۔ ان کے بچے بھی تھے، کاروبار بھی تھے، بیویاں بھی تھیں، ہم سے زیادہ مالدار تھے۔ ان کے مالوں نے، ان کی بیویوں نے، ان کے کاروباروں نے ان کو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے روکا نہیں تھا۔ ہمارا نوجوان، آج کا مسلمان نوجوان فجر سے کیوں دور، عشاء سے کیوں غائب؟ دین، رب اور نبی کی قدر دل میں نہیں ہے۔ جہاں قدر تھی وہاں حاضری 100%، جہاں قدر نہیں وہاں تکبیر کہنے کے لیے کوئی نظر نہیں آتا۔ مجھے کل ایک عالم دین نے بتایا، عشاء کی نماز کے بعد سیرت النبی کے نام پہ جلسہ شروع ہوتا ہے۔ ایک علامہ صاحب سیالکوٹ سے، ایک قاری صاحب لاہور سے، ایک قاری صاحب صادق آباد سے تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ 28 دیگیں پکتی ہیں۔ کتنی؟ 28 دیگیں پکتی ہیں۔ پورے شہر کے لوگ سیرت النبی کا جلسہ سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ مسجد کا حال بھر جاتا ہے، سڑک پہ تمبو اور کناتے لگتے ہیں۔ ایک ایک تقریر کرنے کے لیے آنے والا عالم 50-50 ہزار روپیہ لیتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سیرت النبی کے موضوع پر جلسہ شروع ہوتا ہے، رات کے 1 بجے ختم ہوتا ہے۔ فجر کی نماز میں 2 بندے، کتنے بندے؟ 28 دیگیں کھانے کی، چاولوں کی ساری کم پڑ گئیں۔ کھا کے دیگیں چاٹ کے سارے رب کے غدار سوئے پڑے ہیں، اور سیرت النبی کا جلسہ سنا ہے، رزلٹ 0 ہے۔ لوگ کہتے ہیں جلسے کروائیں، ہم کہتے ہیں نہیں کروا سکتے، رزلٹ کوئی نہیں ہے، رزلٹ کوئی نہیں ہے۔ سیرت النبی کا پیغام یہ ہے، ساری رات تقریریں نہ بھی سنو کام چل جائے گا، فجر کی نماز نہیں پڑھو گے کام نہیں چلے گا۔ یہ ہے سیرت النبی۔ اگر ساری زندگی جلسے کروا کر، جلسے سن کر، دیگیں پکا کر، دیگیں کھا کر یہ بات سمجھ نہیں آئی، ان جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ اس بندے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اللہ اس بندے کو، اس عورت کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا کرے گا، جس نے ٹھنڈی راتوں میں نرم بستر کو، نیند کو، آرام کو، ہر چیز کو چھوڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا۔ اللہ اس بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے، اس کے لیے بغیر حساب کے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ نوجوانوں فکر کرو، عشاء میں، فجر میں اپنی حاضری یقینی بناؤ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سردیوں کا ایک اور عمل، عشاء کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، فجر کی نماز میں، سرد موسم ہے، جرابیں پہنی ہیں، جراب کے اوپر مسح کرنا، جراب کے اوپر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وضو کیا اور جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور بعد میں بیان کیا، وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے کپڑے کی بنی ہوئی جرابیں پہنی تھیں اور آپ نے جرابوں کے اوپر مسح کیا تھا۔ اور پھر جناب عمر بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے جناب علی المرتضیٰ، کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حسن اور حسین کے بابا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، وہ وضو کر رہے تھے۔ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، اور جناب حسن اور حسین کے باپ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑے کی بنی ہوئی جراب کے اوپر ٹھنڈی راتوں میں مسح کیا تھا۔ پھر جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر رہے تھے، ازرق بن قیس رحمت اللہ علیہ
دیکھ رہے تھے۔ جناب انس کا شاگرد بیان کرتا ہے میں نے جناب انس کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور میں نے دیکھا جناب انس نے اون کی بنی ہوئی، کس کی؟ اونی جراب، اون کی کپڑے کی بنی ہوئی جراب کے اوپر جناب انس نے مسح کیا، اور بعد میں بیان کیا کہ میں نے کپڑے کی جراب پر مسح اس لیے کیا ہے کہ میں نے ان آنکھوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جراب کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر امام ابو حنیفہ کہیں رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں الہدایہ کتاب کے اندر، بدائع الصنائع کتاب کے اندر، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، مسح علی جوربین، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کپڑے کی بنی ہوئی جراب کے اوپر مسح کیا، اور بعد میں اپنے شاگردوں کو فرمایا فعلت ما كنت امنع الناس عنہ، آج میں نے تمہارے سامنے کپڑے کی جراب پر مسح اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں بتا دوں کہ جس کام سے میں منع کرتا تھا آج مجھے حدیث پہنچی ہے، نبی کا فرمان پہنچا ہے، میں پریکٹیکل کر کے عمل کر کے تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ پہلے میرا فتویٰ یہ تھا کپڑے کی جراب پہ مسح نہیں ہوتا، آج میں ابو حنیفہ تمہارے سامنے جراب پہ مسح کر کے مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اب میرا فتویٰ یہ ہے کہ جراب پر مسح کرنا نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سردی کے موسم کی سنت، اس کو بھی زندہ کیجئے، کبھی کبھار بندہ جرابوں پہ مسح کرنا چاہے، یہ بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اسی طرح سردی کے موسم میں چادر لی ہے، کھیس لیا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، چادر لے کے کھیس لے کے نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن منہ ننگا ہونا چاہیے، چہرہ ننگا ہونا چاہیے، تھوڑی سے نیچے نیچے، ماتھے کے اوپر، یہ ماتھے سے لے کے تھوڑی تک، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نہا رسول اللہ علیہ السلام ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ، آپ نے منع فرمایا کہ مرد ہے یا عورت ہے جب نماز میں کھڑا ہو، سردی کا موسم ہو، اوپر چادر لی ہو، تھوڑی سے لے کے ماتھے تک اس چہرے کو ننگا رکھنا ہے۔ چادر لے کے کھیس لے کے نماز سرد موسم میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ ناک کو چھپا لینا، ہونٹوں کو چادر میں چھپا لینا، نماز میں چہرے کو ڈھانپ لینا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری چیز، جمعے کا آخری عمل سردیوں کے موسم میں جس طرح تہجد پڑھنی ہے، ٹھنڈے دنوں میں، چھوٹے دنوں میں روزہ رکھنا ہے، اچھی طرح وضو کرنا ہے، اسی طرح سردیوں کے موسم میں احساس کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ احساس کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم اپنے بچوں کو ٹھنڈے موسم میں گوشت کھلاتے ہیں، سردی سے بچانے کے لیے شہد کھلاتے ہیں، گرم غذائیں دیتے ہیں، گرم کپڑے دیتے ہیں۔ یہ سردی کا موسم احساس پیدا کرنے کے لیے بھی ہے۔ بہت سے غریب تمہارے معاشرے میں ایسے ہیں جن کے پاس گرم لباس خریدنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بہت سے تمہارے علاقوں میں، گلی محلوں میں غریب لوگ ایسے ہیں جن کے بچوں نے سارا سال گوشت نہیں کھایا۔ احساس کرنا ہے۔ کبھی دسمبر کی ٹھنڈی راتوں میں باریک لباس پہن کے، کاٹن کا سوٹ پہن کے باہر جائیں، اس احساس کے لیے کہ گلی محلے میں غریب رہتے ہیں، ان پہ کیا بیتتی ہوگی۔ یہ احساس کے لیے ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من اطعم مسکینا علی جوع اطعمہ اللہ فی الجنہ، اپنے بچوں کے لیے خریدا ہے، کسی یتیم کے لیے، کسی بیوہ کے لیے ان ٹھنڈے دنوں میں کوئی گرم کھانے کی چیز
अल्लाह की खुशनुदी के लिए इन ठंडे दिनों में एहसास करते हुए किसी गरीब को लुकमा दे दें, गर्म खुराक दे दें। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जो किसी गरीब को दुनिया में खिलाएगा अल्लाह इसके लिए जन्नत में खाने तैयार करने का वादा करता है। वमन सक़ाहु अला ज़माइन, वमन सक़ाहु अला ज़माइन, ठंडा मौसम, लोगों के हालात कमज़ोर हैं, बड़े गरीब ऐसे हैं, मुफलिस ऐसे हैं, किसी के सामने हाथ नहीं करते। इस ठंडे मौसम में किसी को चाय पिला दी, किसी गरीब को गरम शरबत पिला दिया, अल्लाह इस बंदे को जन्नत में अर्रहीकुल मख्तूम पिलाएंगे जो अल फिरदौस से निकलने वाला चश्मा है। वमन अलबसा वमन कसाहु अला उरिन कसाहुल्लाहु मिन खुदरिल जन्ना, खुद गरम लिबास पहना है, गरम कपड़े खरीदे हैं, अपने बच्चों के लिए लिए हैं, दाएं बाएं गली मोहल्ले में किसी यतीम बेवा बेसहारा के लिए भी गरम चादर गरम लिबास खरीद के दे दे, अल्लाह जन्नत में अल फिरदौस का लिबास तुम्हें जन्नत में पहनाएगा जो दुनिया में किसी गरीब को लिबास पहनाता है। ये सर्दियां एहसास के लिए भी हैं, एहसास कीजिए, दावत फिक्र है, हमारे पास वो आंखें मौजूद हैं जो देख लेती हैं आज ये प्लाट 10 लाख का है, 20 साल के बाद करोड़ का होगा, हमारे पास ये आंखें मौजूद हैं। आज ये प्रॉपर्टी 2 लाख की है, 25 साल के बाद 2 करोड़ की होगी, ये आंखें हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन वो आंख नहीं है जो किसी यतीम के दिल की हालत को जान ले।